بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رہن سہن کے 30 آداب سے متعلق آپ کے سامنے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ روزانہ انشاءاللہ ایک ادب پر بیان ہوگا، یعنی شریعت کے ایک ایسے حکم پر بات ہوگی جس کا ہماری معاشرت سے تعلق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشرے کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم جنگل میں پیدا ہوتے، کسی سے ہمارا تعلق نہ ہوتا تو صرف نماز روزہ یہ عبادات ہمارے لیے کافی تھیں، لیکن چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے، اور اسلام میں رہبانیت حرام ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جانا عبادت کے لیے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اس عمل کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں معاشرے کی شکل میں رہنا ہے، خاندان کی شکل میں رہنا ہے، ریاست کی شکل میں رہنا ہے، تو بہت سارے کام ہمیں کچھ ایسے کرنے پڑیں گے جس کا ہماری معاشرتی زندگی پر اچھا اثر پڑے، یعنی جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہماری ان عادات سے متاثر ہوں اور وہ بھی ہم سے خیر حاصل کریں، اور ہمیں ان کی خیریں ملیں، اور وہ ہمارے شر سے محفوظ رہیں، ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ تو علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور بہت تاکید کے ساتھ اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس کی بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں، اور معاشرت، آپس کا رہن سہن، ان آداب کو لوگوں نے دین کی فہرست سے نکال دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید کی ہے۔ میں ایک دو احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں صرف اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی کھانے میں شریک ہوں، کھجور کھا رہے ہوں، تو ایک شخص 2 کھجوریں اکٹھی نہ اٹھائے۔ اب آپ دیکھیے کتنی معمولی سی بات ہے بظاہر کہ آپ ایک کے بجائے 2 کھجوریں کھا لیں گے تو کیا نقصان ہوگا، عرب میں کھجور تو بہت زیادہ تھی، مگر اس کا خیال کیا گیا ہے کہ جب آپ ایک برتن میں اکٹھے ہو کر کھا رہے ہیں تو دوسرے کا خیال کر کے کھائیں، آپ 2 کے بجائے 1 کھجور اٹھائیں، ایک جب ختم ہو جائے پھر آپ دوسری اٹھائیں۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاشرت کے اصول بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ مجلس میں دوسرے کے لیے جگہ چھوڑو، اس طرح سے نہ بیٹھو کہ دوسرا جب آئے تو اس کو جگہ ہی نہ ملے۔ تو یہ وہ آداب ہیں قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ، بغیر اجازت لیے آپ کسی کے گھر میں نہیں گھس سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اللہ نے جو قرآن مجید میں حکم دیا کہ اجازت لے کے جاؤ تو یہ اس لیے کہ تاکہ کسی کی پرائیویسی میں آپ دخل انداز نہ ہو، یعنی آپ اس کے گھر میں اس کی چاہت کے بغیر نظر نہ ڈالیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اجازت لے کے جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے یا کھڑکی کھلی ہے تو آپ کی اس پہ نظر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے گھر میں جھانک کے دیکھیں۔ تو یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں کہ آپس میں رہن سہن سے متعلق، تو اسلام اس کی بہت تاکید کرتا ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ اس میں سے پہلا ٹاپک بیان کروں گا اور اس کا تعلق ہے طہارت سے۔ طہارت بھی ایک ایسی چیز ہے، نظافت اور طہارت، پاکی صفائی، کہ اس کا صرف ہماری ذات سے تعلق نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے سے تعلق ہے۔ اگر میں صاف رہنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کروں گا تو اس کا اثر پورے علاقے پہ پڑے گا، پورے محلے پہ پڑے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے ریلیٹیو پہ پڑے گا، وہ آپ کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ہر شخص اپنے گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کرے گا تو پورا محلہ صاف ہو جائے گا، اور ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے تو پوری کالونی صاف ہو جائے گی، اور ہر کالونی والے اس کا خیال کریں گے تو پورا شہر جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، اور ہر شہر والے اگر اس کا خیال کریں گے تو پورا صوبہ ہو جائے گا، اور پھر پورا ملک ہو جائے گا۔ تو طہارت ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس کا ہماری معاشرت سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ میں اس کی صرف 2 دلیلیں دوں گا کہ اسلام میں اس کی بے پناہ اہمیت ہے، نظافت اور طہارت کی، صفائی ستھرائی کی۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے طہارت نصف ایمان ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ طہارت ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے طہارت، شریعت کے بہت سارے احکام طہارت پر موقوف ہیں۔ دوسرا، طہارت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام کا سب سے پہلا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ طہارت ہے۔
احادیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تھا تو اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا. آج بھی یہی حکم ہے. فقہا لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا سب سے پہلے اسے غسل کروایا جائے گا, یعنی سب سے پہلے اس کے جسم کو پاک اور صاف کیا جائے گا. فقہائے کرام جو قانون کی کتابیں لکھتے ہیں, ہمارے چاروں مذاہب کی کتابیں مالکیہ, حنفیہ, شافعیہ اور حنابلہ جو تواتر سے چلی آ رہی ہیں صدیوں سے, اور اس کے علاوہ بھی جو فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں, فقہ اسلامی قانون ہے, تو آپ تمام کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں, تمام کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو چیپٹر ہوتا ہے وہ طہارت ہوتا ہے. یعنی اسلامی قانون کو جب لکھا جاتا ہے ریٹن فارم میں یا مدارس میں یا یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے تو اسلامی قانون میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ صاف ستھرا رہنا سکھایا جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بے پناہ اہمیت ہے. طہارت میں کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے, یہ موضوع تو بہت ڈیٹیل میں ہے, ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں اور اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, اس پہ بہت ساری آیات ہیں, بہت ساری احادیث ہیں. میں چونکہ یہ شارٹ کلپ ہے اور مختصر بات کرنی ہے اس میں, تو میں صرف 2-3 روایات آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہم اس کا خیال کریں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فرمایا تم میں سے جب کوئی صبح سو کے اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ نہ دھولے وہ برتن میں نہ ڈالے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہاتھ کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس پہ گندگی لگی ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے حکم دے رہے ہیں کہ اس ہاتھ کو 3 دفعہ دھو لو. اس سے آپ طہارت کا اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا زیادہ صفائی کا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ایک موہوم چیز یقین بھی نہیں ہے اس کی بیس پر بھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں. ظاہر ہے اگر آپ ایسے ہی پانی میں ہاتھ ڈال دیں گے اس میں جراثیم پھیلیں گے اور اس میں گندگی جانے کا خطرہ ہے. تو گھروں میں بچوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ ان کو طہارت کے آداب بچپن سے سکھانے چاہیے. اگر وہ ایسے کوئی برتن میں پانی رکھا ہوا ہے اور وہ جا کے ایسے ہی ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو ان کو یہ حدیث سنانی چاہیے, ان کو اس سے منع کرنا چاہیے. دوسرا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے. یہ کم سے کم ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, جب گرمیاں ہیں, پسینہ نکلتا ہے, اس میں بدبو پھیلتی ہے تو اس میں زیادہ غسل کرنا چاہیے, بدبو سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا, جس کی علماء ایک حکمت بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں لوگوں کی گیدرنگ ہو تو آپ کبھی کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں جس میں بدبو ہو. ہم دیکھتے ہیں لوگ پان کھا کے, گٹکے کھا کے, نسوار کھا کے مجمع میں جاتے ہیں, دوسروں کو کراہیت آ رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, نسوار کی پیکیں پھینکی جا رہی ہیں, پان کی پیکیں, نسوار کی پھٹکیاں پھینکی جا رہی ہیں, پان کی پیکیں وضو خانے میں پھینکی جا رہی ہیں, اور گلیوں میں, محلوں میں, سڑکوں میں وہ تھوک پھینکی جا رہی ہے. تو یہ بھی گندگی ہے اور ہماری شریعت اس کو قطعاً کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتی, اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت ہمیں حکم دیا غسل براجم کا, یعنی جسم کے وہ جوڑ جس میں ایک میل کچیل زیادہ لگتا ہے. یہ جوڑ ہیں, یہ ہماری یہ جو کوہنی کی ہڈی ہے یا یہ جو گھٹنے ہیں, ان پہ میل کچیل زیادہ ہوتا ہے. تو ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کو خاص طور پہ صاف کرنے کا حکم دیا ہے. پھر مسواک